آج ہم چونکہ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، پہلا باب ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم دوسرے باب سے اس کا آغاز کریں گے۔ آئیں ذرا اس چیپٹر کو ہم پورا تو نہیں پڑھیں گے، اور 13ویں آیت تک، صرف پہلی آیت سے 13ویں آیت تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور و خوض بھی کریں گے۔ رسولوں کے اعمال، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے لکھا ہے: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو، یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پونتوس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفلیہ اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہاں رسولوں کے اعمال کا یہ دوسرا باب ہے۔ اس باب کو 3 مختلف حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی آیت سے جو 13ویں آیت تک ہم نے حصہ تلاوت کیا ہے، یہ روح القدس کا نزول ہے، روح القدس کا نزول۔ نمبر 2، 14ویں آیت سے 36ویں آیت تک ایک حصہ ہے جس کو ہم مقدس پطرس رسول کا واعظ کہتے ہیں، اور جو دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس واعظ پر لوگوں کا رد عمل، مقدس پطرس کا واعظ 14ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک، اور پھر واعظ پر لوگوں کا جو رد عمل ہے 37ویں آیت سے 47ویں آیت تک۔ اب جو پہلا حصہ ہے جس میں ہم آج غور کریں گے، کیونکہ اس میں چند ایک چیزیں تشریح طلب ہیں، اس لیے ہم اس پہ زیادہ وقت لگائیں گے، ادروائز ایک ہی دن میں چیپٹر کمپلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ وقت پر ہم اپنے سبجیکٹ کو مکمل کر سکیں۔ اب ان 2 کتابوں میں جو خاص طور پہ لوکا طبیب نے قلم بند کی ہیں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور رسولوں کے اعمال، ان میں تقریباً کوئی 53 مرتبہ روح القدس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 53 مرتبہ، 53 ٹائمز روح القدس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی مصنف سے سب سے زیادہ استعمال ہے جو مقدس لوکا طبیب نے کیا ہے۔ اب یہ جو دوسرے باب کا آغاز ہے، اس میں عید پینتیکوست کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ہے؟ جب عید پینتیکوست کا دن آیا۔ اب پینتیکوست کوئی ایسی عید نہیں ہے جو الگ تھلگ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ جڑواں عید ہے
جو دوسری عیدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الگ تھلگ نہیں ہے بلکہ یہ کنیکٹڈ ہے. جب تک وہ نہیں تو یہ بھی نہیں ہے، وہ ہیں تو یہ عید ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس عید کا جو آغاز ہے یہ عید فصح سے ہوتا تھا. کس سے؟ عید فصح سے ہوتا تھا. تو کوئی بتائے کہ عید فصح کیوں منائی جاتی تھی، کیوں سیلیبریٹ کی جاتی تھی؟ ہاں جی، ویری گڈ. جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے ہیں تو اس نکلنے کی یاد میں اس عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور یہ نیسان کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی، سیلیبریٹ کی جاتی تھی. اور نئے عہد کے مطابق ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ امپلیمنٹیشن بھی دیکھنا چاہیں، طلاق بھی دیکھنا چاہیں، جو عید فصح ہے اس کی کمپلیشن، اس کی کاملیت اس وقت ہوئی ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا ہے. آپ کو یاد ہے عید فصح پر بھی برے کو کیا کیا گیا تھا؟ قربان کیا گیا تھا، اور اس کا خون جو ہے وہ گھروں پر لگایا گیا. اور یہ پیش خیمہ تھا، یا کہہ لیں کہ یہ عکس تھا خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا، خداوند یسوع مسیح کے اس فدیے کا جو انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹ میں دیا ہے، اور دینے کے لیے انہوں نے آنا تھا. تو کہہ لیں کہ یہ ایک ٹریلر تھا جو دکھایا گیا کہ کس طرح سے اسرائیلی جو ہیں وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے ہیں، ایسے ہی جو مسیح ہے جب وہ آئے گا تو وہ اپنی قوم کو غلامی میں سے نکالے گا. یہ جسمانی آزادی ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کو حقیقی اور روحانی آزادی عطا کرے گا. اب اس کا ذکر آپ کو احبار کی کتاب میں بھی مل جاتا ہے. اس کے 3 دن بعد، عید فصح کے 3 دن بعد پہلے پھلوں کی عید سیلیبریٹ کی جاتی تھی، منائی جاتی تھی. اس کا ذکر بھی احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں آپ کو مل جاتا ہے. یہ جو عید ہے، اس عید کو جو کی فصل کے آنے کی خوشی میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا یا منایا جاتا تھا. اس دن کیا جاتا تھا کہ فصل کا جو پہلا پولا ہے وہ لا کر قربانی کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ، آفرنگ کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، اور اسے خداوند کے حضور میں ہلایا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ ہلایا جاتا تھا شکر گزاری کے نذرانے کے طور پر. اب اس دن جو عید ہے اسے پہلے پھلوں کی عید کہا جاتا ہے، اور اس کی تکمیل یا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، اس کا اطلاق اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو یہ اس دن ہوا ہے جب خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. اس دن اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ ہمیں مقدس پولس رسول کرتے ہوئے کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب میں نظر آتے ہیں 20ویں آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بطور پلوٹا، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا ہے؟ پلوٹا، پہلا پھل ہے، تو اس نے پہلا پولا خدا کی حضوری میں ہلایا ہے. اب پہلا پھل یا پلوٹا سے مراد یہ ہے کہ ابھی اور بھی فصل باقی ہے، ابھی اور بھی اس کے بہن بھائی باقی ہیں جو اس میں شریک ہوں گے. یعنی جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ایسے ایماندار مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اوکے، اب پہلے پھلوں کی عید سے لے کر، پہلے پھلوں کی عید سے لے کر 50ویں تاریخ کو، جو 50واں دن ہے، کون سا دن ہے؟ 50واں دن ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور اس کے بعد جو 50واں دن ہوگا، 49 دن مکمل ہونے کے بعد 7 ہفتوں کے بعد جو پہلا دن ہوگا، اس دن ایک عید منائی جاتی تھی اور عید بھی کہا جاتا تھا. اس دن بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ کھیت کی مزید پیداوار جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پیش کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے بھی پولا پیش کیا گیا، اس کے بعد پھر فصل کیوں لے کر آتے تھے؟ یہاں بھی بڑا خداوند کی طرف سے
اور یہوہ کی طرف سے اس کی قوم کے لیے, اس کے لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے بڑا اہم سبق تھا کہ جو عید فصح ہے یہ تو سیلیبریٹ کی جاتی تھی مصر سے غلامی سے رہائی کے لیے, لیکن اب خداوند نے صرف یہیں پہ ان کو چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس کے بعد یہ جو پروسیس ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف اس نے چھڑا کر چھوڑ نہیں دیا, بلکہ وہ ان کے فصل کے مکمل ہونے تک ان کے ساتھ وفادار, ان کی نرشمنٹ کے لیے, ان کی تر و تازگی کے لیے اور ان کی بحالی ریسٹوریشن کے لیے وہ ہر پل ان کے ساتھ ہے. سو نکالنا کافی نہیں تھا, ان کی نرشمنٹ بھی ضروری تھی. اگر صرف ان کو نکال کر وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا بیابان میں تو کیا ہوتا بنی اسرائیل کا, وہ وہاں پہ بھی تتر بتر ہو جاتے, وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہ پاتے. لیکن خدا نے ان کی نرشمنٹ, ان کی نگہداشت اور ان کی پرورش تربیت کے لیے ایسا انتظام کیا, اور یہ جو آخری فصلوں کا ہدیہ ہے یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ اس بات کے لیے اقرار کریں کہ خدا نے شروع سے لے کر آخر تک ہماری مدد کی ہے. سو اس اعتبار سے یہ جو عید پینتیکوست ہے یہ ظاہر کرتی تھی ان کی نرشمنٹ کو, ان کی افزائش کو اور ان کی محافظت کو, پروٹیکشن کو. اب عید پینتیکوست چونکہ یہودی عید کا ایک یونانی نام ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے 50واں. کیا مطلب ہے اس کا؟ پینتیکوست کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ یروشلم میں منائی جاتی تھی. کہاں پر؟ یروشلم میں منائی جاتی تھی. 3 بڑی عیدیں تھیں جن کو خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ وہ یروشلم میں, یہودی مرد خاص طور پر سال میں ان عیدوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لازمی یروشلم میں آئیں. ہاں جی, کوئی بتائے کون کون سی ہے؟ ایک تو ہم نے دیکھ لیے, ہاں خیموں کی عید, عید فصح جو ہے, اور یہ عید پینتیکوست. 3 عیدیں جو ہیں ان کے لیے خدا نے انہیں تعلیم دی تھی, کہا تھا اور ان کے لیے ضروری تھا. خروج کی کتاب 34واں باب اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کے لیے اس بات کے لیے ضروری تھا کہ وہ یروشلم آئیں. اب عید پینتیکوست پر آپ کو اتنا رش نظر آتا ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں, بھیڑ نظر آتی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگ عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یروشلم میں آئے تھے, یروشلم میں آئے تھے. اور اسی طرح عید فصح کو منانے کے لیے اور خیموں کی عید کو منانے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آتے تھے. لیکن اس وقت ریسرچ کے مطابق بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان دنوں میں لوگ یروشلم میں جو دیگر عیدیں ہیں یا عید فصح اور خیموں کی عید منانے کم آتے تھے, لیکن عید پینتیکوست منانے زیادہ آتے تھے. اس کے لیے جو لاجک پیش کیا جا رہا ہے یا جو اسکالرز اپنی ریسرچ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ عید جو تھی, اس عید پر لوگوں کے لیے آنا آسان تھا, موسم ٹھیک تھا, حالات اس لحاظ سے کہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے تھے. لیکن عید فصح اور خیموں کی عید پر موسم درست نہ ہوتا تھا اور جو سفر کے خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے تھے. سو لوگ اس عید کو یعنی عید پینتیکوست کو اٹینڈ کرنا, یہ اس میں شامل ہونا زیادہ ضروری سمجھتے تھے. بہرحال عید فصح کی اپنی آپ کو پتہ ہے کہ اہمیت ہے, امپورٹنس ہے. لوگ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں تقریباً کوئی 2.5 لاکھ قربانیاں ہوا کرتی تھیں. سو اس اعتبار سے بہت بڑی تعداد میں لوگ عید فصح بھی مناتے. لیکن اگر عید فصح سے بھی زیادہ لوگ اسے عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کرتے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ وہاں پہ رش ہوگا یا کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آ کر اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہوں گے. ہاں جی, سمجھ آئی عید پینتیکوست؟ آپ پوچھ لوں کسی سے بھی؟ ہاں جی, کوئی بھی آپ میں سے خوشی سے بتا دے, نہیں تو میں نام لے کر پھر پوچھوں گا. ہاں جی,
हाँ, माइक ले लें, सारी बातें माइक में करें। वेरी गुड। आ रही है आवाज? नो। हाँ, माइक चेंज करते हैं। हेलो हेलो। चेक। हेलो हेलो। ओके। ईद पेंतिकोस्त को हम फसलों की ईद भी कहते हैं, और ईद पेंतिकोस्त का मतलब जो है वो 50वां दिन है। हाँ, और ये ईद जो है ये यरूशलेम में मनाई जाती है। वहाँ 3 ईदें हैं, ईद ख़याम, ईद फसा और ईद पेंतिकोस्त। और ईद पेंतिकोस्त के मौका पर ही रूहुल कुद्स जो है वो शागिर्दों पर नाजिल हुआ, जहाँ पर वो 120 की जमात थी। वेरी नाइस, थैंक यू। अब जो पहली आयत है यहाँ पर लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी ये हवाला दिया जा रहा है यहूदी ईद का, कि ये ईद कौन सी है? यहूदी ईद है। जब वो दिन आया, और इसके लिए एक और ट्रांसलेशन भी की जाती है, कुछ स्कॉलर्स इसके साथ मुत्तफिक हैं, कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन पूरा हुआ। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन पूरा हुआ, या एक तरह से वो कहते हैं कि ये कामलियत की तरफ इशारा है, कि ईद पेंतिकोस्त जो है ये कामिल होने की तरफ जा रही है। तो इनका मानना ये है कि आज एक अहद की, थोड़ी सी आवाज, आज एक अहद जो है वो मुकम्मल हुआ है और दूसरे का आगाज हुआ है। एक मुकम्मल हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है। मुकम्मल कौन सा हुआ है? ईद पेंतिकोस्त मुकम्मल हुई है। और आज भी बहुत सारे लोग, जब ये दिन आता है रूहुल कुद्स के नज़ूल का, तो बहुत सारे लोग अपनी इश्तहारात ऐसे ही बनाते हैं, ईद पेंतिकोस्त, ईद पेंतिकोस्त। जबकि ईद पेंतिकोस्त तो क्या हो गई है? मुकम्मल हो गई है। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, तो इसीलिए अब ईद फसा तो हम नहीं मनाते हैं, बल्कि मसीह की कुर्बानी को सेलिब्रेट करते हैं। पहले फलों की ईद नहीं मनाते, उसकी जगह हम मसीह के मुर्दों में से जी उठने को। तो इसी तरह वो ईदें मुकम्मल हो गई हैं, तो ये ईद भी क्या हो गई है? मुकम्मल हो गई है। इसलिए अब ईद पेंतिकोस्त नहीं मनाते, बल्कि हम ईद नज़ूल रूहुल कुद्स मनाते हैं, कि इस दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ था। सो इसलिए बहुत केयरफुल होना है कि अब हम उस ईद को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि वो ईद तो अब मुकम्मल हो गई है। सो एक अहद का आगाज हुआ है और दूसरा जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब कुछ स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं, क्योंकि बहुत बहस चलती रहती है इस बात पे, और बहुत कुछ आपको जब आप रिसर्च पढ़ते हैं लोगों की, तो मिलता है कि कुछ मुत्तफिक हैं कि इस दिन शरीयत नाजिल हुई थी। ईद पेंतिकोस्त इसलिए सेलिब्रेट की जाती थी कि इस दिन क्या हुई थी? शरीयत नाजिल हुई थी। सो इस एतबार से कुछ का मानना है, और कुछ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि यहूदी रबी भी इस बात के साथ मुत्तफिक नहीं है। वो भी मानते हैं कि इस दिन जो शरीयत है वो नाजिल नहीं हुई थी। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। अब अगर आप इस बात को देखें कि 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया है, तो इसका मतलब है कि यह मजमा 3000 का तो नहीं होगा। क्या ख्याल है कि 3000 का होगा? ज्यादा होगा। और जिस जगह ये ठहरे हुए थे, वो जगह कौन सी है? यरूशलेम तो है, बालाखाना। बालाखाना मतलब ऊपर का पोर्शन है किसी के घर का। तो कितनी को जगह कोई हो सकती है किसी के घर के सामने? कोई ग्राउंड तो नहीं ना हो सकता? क्या ख्याल है? अब इस बात पे जो मुख्तलिफ मुफस्सरीन हैं
उनकी आरा है कि ये इस वक्त ऑब्वियसली वो वहां पे ठहरे, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि वो हैकल में आकर किसी एक रूम में इकट्ठे होकर तो क्या कर रहे थे, दुआ करे। और क्राउड भी वहां पर ही था। लोग जो ईद सेलिब्रेट करने आए थे वो भी कहां थे, हैकल में थे, क्योंकि हैकल से बाहर किसी के घर में तो उन्होंने आवाज सुनने के लिए नहीं जाना था। सो इसमें जो गालिब इम्कान है वो यही है कि ये बाला खाना की बजाय इस वक्त हैकल में मौजूद हैं, और हैकल ही उनके लिए इस वक्त सूटेबल जगह हो सकती थी, क्योंकि एक तो वो हैं यहूदी, उनका बैकग्राउंड क्या है कि ये सब क्या थे, यहूदी। कुछ होंगे जो गैर कौम से भी, लेकिन ज्यादातर क्या है, यहूदी। और ईद पेंतीकोस्त के वक्त तो ये किसी जगह नहीं ठहरे होंगे, तो ईद पेंतीकोस्त के दिन तो ये कहाँ आए होंगे, हैकल में आए होंगे जरूर ही सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस एतबार से ये चंद एक वजूहात की बिना पर कहा जाता है कि ये इस वक्त ऑब्वियसली इन्होंने दुआ का आगाज बाला खाना में किया है, लेकिन ये फिर इकट्ठे होकर आज हैकल में मौजूद हैं और दुआ कर रहे हैं। बहरहाल चूंकि कुछ क्लियर लिखा नहीं है कि कहाँ हैं वो, इस वक्त बाला खाना ही है या हैकल है, लेकिन लॉजिक्स के साथ ये बात बताई जा सकती है कि ये इस वक्त हैकल में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का इतना बड़ा क्राउड है, हजूम है और इतनी बड़ी तादाद है। तो अगर 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया है तो इसका मतलब है कि 20-30 हज़ार का मजमा, शायद इससे भी ज़्यादा हो, उनमें से 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुना होगा लेकिन कबूल नहीं किया होगा। अब इस पर भी बहस चलती है कि ये लोग कितने थे। मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ मुफस्सरीन की, लोगों की, खुदा के खुदाम की, लेकिन ज़्यादा जो मारूफ बात है वो यही है कि ये 120 की जमात थी। क्या थी? 120 की जमात थी। और इसमें एक बड़े ही ज़बरदस्त 4वीं सदी के स्कॉलर हैं, जॉन क्रिसोस्टम इनका नाम है। इन्होंने इस बात का सबूत दिया है 15वीं आयत का हवाला देकर कि ये ज़रूर ही, पहले बाब की 15वीं आयत का हवाला देकर कि ये ज़रूर ही 120 की जमात थी। अब ये तमाम लोग जो यहाँ 120 की जमात मौजूद है, ये बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े ईमान के साथ, और इनके अंदर जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिश है रूहुल कुद्स को पाने की, ये जलती हुई आग की मानिद है कि ये मुसलसल और लगातार दुआ कर रहे हैं। तब जब खुदावंद जिंदा खुदा की तरफ से या खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से उनके साथ ये प्रॉमिस किया गया है, वादा किया गया है, तो उसके बाद उन्होंने वादे के पूरे होने तक दुआ में अपने आप को लगातार मसरूफ़ रखा है, ताकि वो खुदावंद के इस वादे को अपनी ज़िंदगियों में सच होता हुआ देख लें। सो बड़ी ज़बरदस्त इनकी एग्जाम्पल, मिसाल नज़र आती है, जो मिलकर ये दुआ कर रहे हैं। और इनकी जो यूनिटी है, इत्तफाक है, इत्तेहाद है, इसमें किसी तरह का कोई ज़ाती एजेंडा दिखाई नहीं देता है। इनका एक ही मुश्तरका जो एजेंडा है, मकसद है, पर्पज़ है, और वो रूहुल कुद्स का हुसूल है कि खुदावंद ने वादा किया है, तो इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स इनकी ज़िंदगियों पर नाजिल होगा। प्रेज गॉड। वो इस रूहानी बरकत के लिए दुआ करते रहे और मुसलसल दुआ में लगे रहे। आगे जो दूसरी आयत है, इसमें लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। अब वो वादा जो खुदावंद यीशु मसीह ने इनके साथ किया था, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 15वें बाब में जिसका तज़किरा हमें मिलता है, इस वादे की तकमील हमें नज़र आती है ईद पेंतीकोस्त के दिन। आज उन नबूवतों की भी तकमील हुई है। अब यहाँ लिखा है कि आसमान से यकायक अचानक आई है। वैसे तो वो तवक्को कर रहे थे कि रूहुल कुद्स नाजिल होगा, लेकिन उन्हें टाइम फ्रेम का नहीं पता कब नाजिल होगा।
کب ایسا ہوگا؟ ایمان تو ہے، امید بھی ہے، یقین بھی رکھا ہوا ہے کہ خداوند نے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس نازل ہوگا، لیکن کب ہوگا نہیں پتا۔ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ یکایک، یعنی اچانک، ایک دم سے ایسا ہوا ہے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس وقت ہوگا۔ سو اس لیے ان کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک عجیب اور اچنبھا سا ایک کام ہے۔ لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی۔ کیا آئی؟ آواز آئی۔ آواز آنے سے مراد جو ہے، یہ خاص طور پہ اشارہ ہے خداوند کی مداخلت کا۔ پرانے عہد نامے میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جب آواز آتی ہے ایسی جس کا کوئی لوگوں کو ویزیبل ثبوت نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ مداخلت ہے۔ سو لکھا ہے کہ آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے۔ آندھی مطلب ہوا، اور اس کے لیے ہمیں صرف نیو ٹیسٹامنٹ نہیں بلکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ روح القدس کو ہوا کے ساتھ کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں ہوا نہیں آئی ہے، کیا لکھا ہے؟ ایسی آواز آئی جیسے کا جو ورڈ ہے، یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ آندھی نہیں آئی ہے یا ہوا نہیں چلی ہے، بلکہ لگتا تھا کہ، مطلب آواز ایسی تھی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا۔ مطلب ہوا نہیں آئی، آندھی نہیں آئی، لیکن آواز ایسی ہے جیسے زور کی آندھی چل رہی ہو یا بڑی تیز ہوا چل رہی ہو۔ سو بہت دفعہ اس کو مکس اپ کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ہوا آ گئی تھی، آندھی آ گئی تھی، کوئی طوفان آ گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں آئی تھی، بلکہ لکھا ہے کہ ہوا کی مانند، ہوا یا آندھی جیسی آواز آئی تھی۔ آواز آئی تھی، لیکن اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس آواز کی وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ لگتی کیسی تھی، یہ محسوس کیسی ہوتی تھی، سو اس بات کے لیے یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا نہیں، لیکن محسوس ایسے ہوتا تھا۔ اور اس کے لیے ہمیں پرانے عہد میں بھی ایسے حوالہ جات ملتے ہیں، جیسے اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 14 آیات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بڑا زبردست یہاں پہ جو ہوا کے تعلق سے روح القدس، 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، ان ہڈیوں پر کیا کر؟ نبوت کر، ان سے کہہ، اس سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم کیا ہو جاؤ گی؟ زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا، نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، یا دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے یہ کیا ہو جائیں؟ زندہ ہو جائیں۔ سو یہاں دم اور یہ جو ہوا ہے، یہ دراصل روح القدس کی عکاسی کرتے ہیں، چونکہ روح القدس کو ہوا کے ساتھ نئے عہد نامے میں بھی تشبیہ دی گئی ہے اور پرانے عہد نامے میں بھی۔ سو عبرانی اور یونانی زبان میں روح القدس کے لیے جو استعمال ہونے والے
الفاظ ہیں ان کے لیے جو ہوا اور دم ہے یہ براہ راست ان کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. سو حزقیل کی معرفت خدا نے کلام کیا کہ میں ان مردہ ہڈیوں کو کیا کر دوں گا؟ زندہ کر دوں گا. اور خدا نے روح القدس کی قدرت کے طفیل ان مردہ ہڈیوں کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. روح القدس ہمیں زندگی کی علامت نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے. خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے بھی یہی کہا تھا اور اسی بات کے لیے اسے موٹیویٹ کیا تھا. اب 120 کی جماعت آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ 120 کی جماعت کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہی، منادی نہیں کر رہی، تعلیم نہیں دے رہی. حالانکہ انہیں اس بات کے لیے خداوند کا ارشاد اعظم دیا گیا تھا کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، لیکن وہ نہیں کر رہے، وہ سٹل ویٹ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں روح القدس نازل ہوا ہے، روح القدس کا نزول ہوا ہے، تو روح القدس کے نزول کے بعد انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جس کے لیے انہیں بلایا گیا تھا وہ کام اس وقت تک یہ نہیں کر سکے جب تک روح القدس ان کی زندگیوں میں نہیں آئے. اور کون جانتا تھا ان شاگردوں کو، کون جانتا تھا ان لوگوں کو، اور ان کی کیا اہمیت تھی یا کیا ان کا نام تھا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا. شاید ان کے آس پڑوس میں بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسیحی ہو چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ان کے وسیلے بڑے بڑے کام ہوں گے. کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی. لیکن جیسے ہی روح القدس ان کی زندگیوں میں آیا ہے تو بڑے بڑے کراؤڈ کے سامنے، اب یہ ہزاروں کا مجمع ہوگا جہاں مقدس پطرس رسول نے کھڑے ہو کر منادی کی، اور اس میں سے 3000 کے قریب مسیح کے پاس آ گئے یا انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا. سو روح القدس ہمیشہ ایسے لوگوں کو جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، ان کو جب وہ آ جاتا ہے تو ان کو پھر اپنی آئیڈینٹیفیکیشن یا اپنی شناخت دیتا ہے یا اپنی پہچان ان کے ذریعے کراتا ہے. سو بڑے زبردست مکاشفات ان پر کھلنے شروع ہو گئے، اور یہ روح القدس کے وسیلے سے خدا کے کلام کی تفسیر و تشریح کرنے والے بن گئے. اور وہ راز بھید جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بیان کیے گئے تھے ان کی جو تفسیر و تشریح ہے یہ عام سے لوگ کرنا شروع ہو گئے. سو بڑا حیران کر دینے والا یہ معاملہ تھا. آگے بڑھیں گے. دوسری آیت کی سمجھ آ گئی سب کو؟ اوکے. تیسری آیت میں لکھا ہے، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں. کیا نازل ہوا ہے؟ آگ کے شعلے نازل نہیں ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ تشبیہ استعمال ہوئی ہے اور مقدس لوکا نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ زبانیں کیسی تھی؟ جیسے آگ کے شعلے، جیسے آگ کے شعلے پھٹتے ہیں ایسے زبانیں پھٹی ہیں. مطلب ڈسکرائب کر رہا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ زبانیں آئی تو ہیں، وہ کیسے محسوس کیسے ہو رہا تھا یا وہ لمحات کیسے تھے. سو آگ نہیں آئی تھی، نہ ہوا آئی تھی، نہ آندھی آئی تھی، بلکہ پہلے جو ہم نے ہوا کے تعلق سے دیکھا ہے تو تب بھی، یا آندھی کے تعلق سے دیکھا ہے تو آندھی نہیں، اب بھی آگ نہیں بلکہ زبانیں نازل ہوئی ہیں. کیا نازل ہوا ہے؟ لیکن آگ کو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کو بھی روح القدس کے ساتھ تشبیہاً استعمال کیا گیا ہے. تقریباً کوئی 71 دفعہ آگ کا ذکر ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں. اس میں سے 11 مرتبہ تو مقدس لوکا نے اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے. پرانے عہد میں بھی خدا کی حضوری کو ہم آگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. جلتی جھاڑی اس کا بہت بڑا ایک ثبوت ہے، پروف ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ حوالہ جات لکھے ہیں جو آپ کی مدد کریں گے. ایلیاہ نے جب چیلنج کیا تھا اور دعا کی تھی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی. سو روح القدس کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پرانے اور نئے دونوں عہد ناموں میں. اب آگ جو ہے، اکثر آپ نے سنا ہے کہ یہ آگ خدا کی جو عدالت ہے اس کو بھی ظاہر کرتی ہے.
یا ہولناک ہونے کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ کئی دفعہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے، یعنی عدالت۔ اب یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ خدا کی پریزنس کو بھی ظاہر کرتی ہے، خدا کی حضوری کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور اسی طور سے خدا کی عدالت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ سو دونوں لحاظ سے یہ ایکسیپٹیبل ہیں، قابل قبول ہیں۔ کئی دفعہ جب پینٹیکوسٹل کلیسیاؤں میں لوگ روح القدس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ روح القدس کی آگ آئے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ آگ مانگ رہے ہیں، تو آگ جو ہے وہ کہیں حقیقی نہ آ جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام اس کے لیے ثبوت دیتا ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ روح القدس کے مسا، اس کی پریزنس اور اس کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ہاں، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ عدالت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے یا کر سکتے کہ اگر کوئی روح القدس کے لیے دعا کر رہا ہے تو ہم کہے کہ نہیں وہ ہلاکت کے لیے یا عدالت کے لیے دعا کر رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کانٹیکسٹ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کون کس وقت کیا دعا کر رہا ہے۔ سو اگر کوئی اس طرح سے دعا کرتا ہے تو ایسی دعا کرنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اوکے، آگے بڑھیں گے۔ چوتھی آیت لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اب ایک اور جو بہت ہی عام سی بحث ہے جو ایمانداروں میں اور پینٹیکوسٹل حلقوں میں بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو کیا ہر دفعہ روح القدس کے آنے کا نشان غیر زبانیں ہی ہیں، یا غیر زبانوں کے علاوہ بھی روح القدس نازل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، سمجھ آئی سوال کی یا نہیں؟ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو کیا اس کے آنے کی نشانی غیر زبانیں ہی ہیں یا اور بھی کوئی سائن ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو یہاں پہ عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا ہے، یہاں پہ تو غیر زبانیں آئی ہیں۔ ہاں جی، اور یہ ایک بات بتائیں نا، یہ کیا ہے؟ زرداری طرح سیاسی بیان دونوں طرف ہی چل جائے۔ مائک بھی دے دیں پلیز، پاس ہی پڑا ہے۔ ہاں جی، زیادہ تر اعمال کی کتاب میں جب روح القدس کا نزول نظر آتا ہے تو غیر زبانوں کا ہی ذکر ہے، غیر زبانوں کا ذکر ہے۔ ویری گڈ، ویری نائس۔ ہاں جی، سمسن صاحب۔ سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور بھی سائن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ویری گڈ، اور کوئی؟ ہاں جی، ثبوت۔ ہاں، نہیں، جو سوال اس کا جواب دیں۔ ملنے کا جو سائن ہے نا وہ غیر زبانیں بولنے وہ غیر زبان نہیں ہیں۔ اوکے، ہاں جی، ہاں جی، ماہل لے مائک لے لیں۔ آگے آ جاؤ، مائک کا ویٹ کر رہے ہو کہ مائک میرے پاس آئے؟ ہاں ادھر آ جاؤ آگے۔ جب یسوع مسیح جب بپتسمہ لے رہے تھے تو ان کے اوپر کبوتر کی مانند روح القدس آیا تھا، تو غیر زبان نہیں آئی تھی۔ ویری گڈ، ویری نائس۔ اور کوئی؟ شوکت صاحب دا جواب سر جی دوسرے سائن بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے لازمی نہیں جب روح القدس آئے تو انسان غیر زبانی بولے۔ ویری اگر نائس۔ کوئی انسان نیکی کر رہا ہے تو یہ بھی روح القدس کا ہی کام ہے۔ اگر وہ کلام سیکھ رہا ہے خدا کا تو یہ بھی پاک روح کا کام ہے۔ اگر میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں تو یہ بھی پاک روح کا ہی کام ہے۔ اوکے، اور کوئی؟ ہاں جی، خواتین میں سے نہیں جواب آ رہے۔
बहन मरियम। मेरा खुदावंद यसू मसीह को तो गैर जुबान बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऑलरेडी उनके पास ही यस, ऑब्वियसली सही कह रहे हैं। ओके, और कोई? कई दफ़ा गैर ज़ुबानें तो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर होता है, लेकिन कई दफ़ा आप चुप हो जाते हैं, साइलेंट फीलिंग होती है या बॉडी शिवर करना शुरू हो जाता हाँ हाँ, है, तो एक्सपीरियंसेस होते हैं सब लोग। वेरी नाइस। लेकिन सर पता ये चलता है कि फिर उस बंदे की ज़िंदगी में रूह के फल होने चाहिए। हाँ, इससे पता चलता है कि उसके काम भी है या सिर्फ उसको रूल कुदस का तजर्बा हुआ है, उसके बाद काम नहीं है। फिर ज़िंदगी से पता चलता है कि वाकई वेरी नाइस। हाँ जी मरियम, ये माइक। ऑनलाइन भी जो लोग वॉच कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। सर मोस्टली बाइबल मुक़द्दस में हमें ज़्यादातर तो गैर ज़ुबान का जिक्र मिलता है, और इसके साथ प्लस मैंने कुछ रेफरेंसेस देखे हैं जिनमें साथ हमें नबूवत का भी बड़ा विजिबली जिक्र मिलता है जब रूल कुद्स का नज़ूल होता है। ओके, वेरी नाइस। और कोई? चौका साहब ने और को गल याद आ गई। अच्छा सर जी, ये इंसान च दलेरी भी आ जाती रूल कुदस आवे ते? नहीं, सवाल ये नहीं है, क्यों? अच्छा सवाल के मुताबिक जवाब दे चौहान, क्यों जवाब कोई नहीं। हाँ जी अदील जॉर्ज, आ जाओ आगे, माइक, ये माइक है, आ जाओ, उसको लेके आना साथ। हाँ जी, नहीं, बैठ के जवाब देना उसने। जैसा कि पासा आपने कहा कि बहुत से तो हमारे जो बहन भाई उन्होंने यही कहा कि रूल कुद्स जो है जब नाज़िल होता तो गैर ज़ुबानें। वेरी नाइस, तो मैं भी इस बात पे मुत्तफिक हूँ। हाँ जी। वेरी नाइस, ओके। हाँ जी, हाँ माइक ले लें प्लीज़। कलाम में लिखा है कि नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक है। हाँ, रूह की नेमतें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम गैर ज़ुबान बोलें, और अगर हम इमाल की किताब में जिस तरह सभी ने बताया है कि गैर ज़ुबानें बोलने से ही रूहुल कुद्स नाजिल होता है, और जिस तरह शौकत साहब ने बताया कि फल जो हैं ज़िंदगी के अंदर, हाँ। तो आपकी कैटेगरीज जो हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो रूह में रह कर रहे हैं, खुदा के अंदर रह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ज़रूरी नहीं कि गैर ज़ुबान बोलने से ही रूह नाजिल होता है, क्योंकि ये भी लिखा है कि तुम खुदा का मक़दिस और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। तो हम सारे रूह के मक़दिस हैं, खुदा के मक़दिस हैं, और आपके कामों से भी रूहुल कुद्स जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ गैर ज़ुबान ही बोलें, मेरे ख्याल में तो ये। हाँ, क्या इसका मतलब है कि उसमें रूह नहीं होगा? हाँ, ये भी सवाल है। बहुत से खादमीन सर ऐसे हैं, मैंने देखा कि कभी उन्होंने गैर जुबान बोली नहीं, ना यूज़ की है, तो उसका मतलब है कि उनके अंदर रूह नहीं है। हाँ, हाँ जी, इसका मतलब ये साइन नहीं है कि वो गैर जुबानों वाला साइन, इसके अलावा भी हो सकता है। ओके। हाँ जी, बहन मरियम को याद आ गई के बाद माइक ले लें प्लीज़। हेलो सर, करंथियों 13 बाब में अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। दैट्स मीन के जो रूह के फल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू गैर ज़ुबान। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ऑनलाइन को हैं जवाब आ रहे? ओके, चलें इस पे। वैसे हम और भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन याद रखें हमें दोनों मामलात में कोई रिजिड नहीं होना है। कोई ये कहे कि गैर ज़ुबान मिलनी चाहिए, जब रूहुल कुद्स मिलता है तो साइन हो सकता है, इसके लिए भी रिजिड नहीं होना चाहिए। और अगर जो दूसरे साथी इस बात से मुत्तफिक हैं कि रूहुल कुद्स नाज़िल होने पे अगर गैर ज़ुबान नहीं मिली तो भी हमें दूसरों पे शक नहीं करना चाहिए कि इनको रूहुल कुद्स नहीं मिला। एक बहुत बड़ा सबूत जो अमली सबूत है हमारी
ज़िंदगियों में वो हमारे सामने जो सबूत है, बिली ग्राहम ने कभी कोई गैर ज़ुबान नहीं बोली, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम कहें कि उसके अंदर रूहुल कुद्स नहीं है? या कैसे रूहुल कुद्स के बगैर इतने लोग कन्विंस हो सकते हैं या तैयार हो सकते हैं तौबा करने के लिए? सो याद रखें कि इसमें दोनों ही चीज़ें बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती हैं। गैर ज़ुबान के साथ भी रूहुल कुद्स नज़र आता है और गैर ज़ुबान के बगैर भी नज़र आता है। ओके, और गैर ज़ुबान जो है, हमें जब हम रूह की नेमतों के ताल्लुक से देखते हैं तो गैर ज़ुबान एक नेमत है, तो इसका मतलब है कि ये उन 9 नेमतों में से एक है, तो बाकी 8 जो हैं वो भी मिल सकती हैं, या उनमें से भी कोई नेमत जो है वो किसी को मिल सकती है। ओके, सो इस पे कोई किसी के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मतलब गैर ज़ुबान मिलेगी तो रूहुल कुद्स नज़र आएगा। तो अगर कोई नहीं मान रहा तो आप लड़ रहे हैं या बहस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर ही रूहुल कुद्स नहीं है। जो लड़ने वाले हैं, अगर रूहुल कुद्स हो तो लड़ाई ना करें, वो अंडरस्टैंड करें कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कोई गैर ज़ुबान मिली तो कोई और नेमत इसे मिली होगी। सो अंडरस्टैंड करें, एक्सेप्ट करें लोगों को और अपने अंदर एक्सेप्टेंस को लाएं दूसरों के लिए। ओके, अब एक और यहाँ सवाल है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इतराज़ करते हैं जब कोई शख्स मजमे में गैर ज़ुबान बोल रहा हो तो क्या हमें कलीसियाई इज्तिमात में गैर ज़ुबान बोलनी चाहिए या नहीं? नहीं? ओके, सबूत माइक के साथ सबूत दें। वो कहते हैं कि वो अगर कोई कलीसिया में बोलता है तो वो अपनी तरक्की के लिए करता है, ना कि वो कलीसिया की तरक्की के लिए होता है। Okay. या तो उसका कोई तर्जमा करने वाला मौजूद हो तो वो उसका तर्जमा करे, फिर कलीसिया की तरक्की होगी, और अगर वो खुद ही बोलता है तो उसका खुद ही तलक जो है वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। वेरी गुड। कलीसिया का जो है उससे कोई तलक नहीं है या उनकी कोई तरक्की नहीं हो सकती है। और कोई? हाँ जी, यही है। ओके, हाँ जी, यही है, मजमे में नहीं बोलनी चाहिए। देख, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत है और इसका 14वां बाब और 22वीं आयत। यहाँ पर लिखा है 22वीं आयत में, बस बेगाना ज़ुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान हैं, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए। आप सब ने इसकी तशरीह पढ़ के आनी है। ओके, ये अब आपकी असाइनमेंट है। पहले ही पता नहीं कितने लोगों ने की है। हाँ जी, ऑनलाइन भी कुछ लोगों ने भेजी है। सो चूँकि लास्ट जो लेक्चर है वो वेंसडे को हुआ था, तो कल तक हम इंतज़ार करते हैं। आपके पास एक और दिन है, जिन्होंने गुज़श्ता असाइनमेंट नहीं की है वो भी ज़रा ऑनलाइन हमें भेज दें। और नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस आयत की जो मैंने अभी बोली है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला ख़त और इसका 14वां बाब और इसकी 22वीं आयत लिख लें सारे, और इसको स्कॉलरली आपने हाँ जी तफसीर इसकी ढूंढनी है, कमेंट्री तलाश करनी है, और रिनाउंड स्कॉलर्स और मॉडर्न स्कॉलर्स और जो हतमी माने जाते हैं सिर्फ उनकी, गलत किस्म के स्कॉलर्स की नहीं आपने तशरीह पढ़ के आनी। ओके, ठीक है। इसका सबूत बड़ा अच्छा होता है, आप किसी स्कॉलर को पढ़ते हैं, अगर उसका नहीं पता तो आप गूगल पे उसकी इन्फॉर्मेशन लें कि ये कौन है, इसका फेथ क्या है, इसकी फेथ स्टेटमेंट क्या है, किन चीज़ों पे ये बिलीव करता है, ईमान रखता है। ओके, सो ये आपकी नई असाइनमेंट है। ये नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपने इसकी तशरीह ढूंढनी है, फिर मुझे बताना है कि मजमे में हमें गैर ज़ुबान बोलनी है या नहीं बोलनी है। ओके सैमसन साहब, हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि बग़ैर सबूत के बाद जो है वो दुरुस्त नहीं है। मेरे पास है ये तफसीर, मैं अभी करने लगा था लेकिन मैंने आपके लिए छोड़ दी है कि आप पहले तफसीर करें। मेरे पास कुछ स्कॉलर्स भी जिनकी मैंने रिसर्च पढ़ी, जिनके नाम मेरे पास हैं, लेकिन ये अगले हफ्ते तक पेंडिंग रहेगा। ओके, मैं आपका वेट करूँगा। 5वीं आयत, 3 मिनट हैं हमारे पास। 5वीं आयत में लिखा है,
اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. یہ حوالہ جو ہے یہ نسلوں کی بات نہیں کر رہا, جغرافیائی بات ہو رہی ہے. اور یہاں جو لفظ دیندار استعمال ہوا ہے, یہ لفظ 4 مرتبہ نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے, اور یہ استعمال بھی مقدس لوکا ہی نے کیا ہے, انجیل میں بھی اور اعمال کی کتاب میں بھی. اور ان چاروں جگہوں پر یہ دیندار کا لفظ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. دیندار سے مراد مقدس لوکا کی نجات یافتہ شخص نہیں ہے. اوکے, یاد رہے گا, دیندار سے مراد نجات یافتہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی ان کو کہا جائے گا کہ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ نجات یافتہ نہیں ہے. دیندار اس بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنے دین کو فالو کرتے ہیں, یہ اپنے دین کو مانتے ہیں, یہ اپنے دین کی پیروی کرتے ہیں, رسومات یا جو بھی ریچولز ہیں ان کو یہ مانتے ہیں, لیکن یہ ایماندار نہیں ہیں. یروشلم میں رہنے سے مراد جو ہے یہ خاص طور پہ یہودی, ان یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے جو غیر قوموں میں رہتے تھے لیکن اب ہیں وہ دیندار, یعنی اپنے دین کو فالو کرتے ہیں, اور اب اس وقت وہ یروشلم میں رہائش پذیر ہیں مستقل طور پر. اوکے, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کیونکہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس 8 بجنے میں. سو میرا ایمان ہے کہ یہ جو آج آیات کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی.